میں یہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں عمرے کے لیے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے، لیکن ہماری بدبختی ہے یہ کہ ہم اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور جو عمل ہم کرتے ہیں وہ سارے عمل ہم وہیں پر ضائع کرتے رہتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آج مسلمان کے دل سے یہ بات نکل گئی ہے کہ موبائل، فوٹو لینا، ویڈیو بنانا یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے۔ آج ہمارے دلوں سے یہ بات بالکل نکل کر باہر چلی گئی۔ ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ آج تک ہمارے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ضرورت کے بقدر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کے دربار میں احرام باندھے ہوئے ہے، طواف کر رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کا دل موبائل میں ہے کہ کس طریقے سے اپنی ویڈیو بنائی جائے۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اللہ کا بندہ، وہاں اس کا دل اور اس کا دماغ، ہر عضو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ کس طریقے سے فوٹو کھینچ کر لوگوں کے پاس بھیج کر یہ دکھلانا کہ دیکھو ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ مقصد زندگی رہ گیا ہے۔ میرے بھائی، جا کر وہاں سے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے وہاں پر؟ جب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں اللہ کے گھر کے اندر کی جائیں گی تو اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اللہ کے نبی کے دربار میں جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، وہ دربار جو نبی کا دربار ہے، جو آقا کا دربار ہے، وہ دربار جو دنیا کے اندر زمینوں اور آسمانوں میں سب سے مقدس دربار ہے، جہاں اللہ کا نبی آرام فرما ہے، وہ جگہ دنیا و ما فیہا میں اس سے زیادہ مقدس کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کا نبی موجود ہے، ہمارا امام موجود ہے، ہمارا اور تمام انبیاء کا سردار موجود ہے، تمام انبیاء کا امام موجود ہے، تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بیت المقدس میں، جس کے پیچھے نماز پڑھنے کو انبیاء اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ موجود ہیں، اور لوگ فون کے اوپر سلام کے بجائے، عقیدت کے بجائے، محبت کے بجائے، اس کیفیت کے بجائے جو کیفیت اس دربار میں ہوتی ہے، لوگ فون کے اوپر ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں، لو دیکھو یہ نبی کا روضہ ہے، اس کو سلام کر لو، یہاں پر اپنا سلام بھیج دو۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، زور زور سے باتیں ہو رہی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت دل سے نکل کر باہر چلی گئی ہے۔ مقصد ایک رہ گیا کہ کیسے ویڈیو بنا لی جائے، کیسے فوٹو کھینچ لیا جائے۔
اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جو ہم وہاں سلام کرتے ہیں اللہ کا نبی اس کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. ہم کسی بڑے کے پاس جائیں کیا ہم یہ بے ادبی کر سکتے ہیں جو آج ہم اپنے نبی کی بے ادبی کر رہے ہیں؟ اس دربار میں پہنچ کر بے ادبی کر رہے ہیں، ان کے سامنے بے ادبی کر رہے ہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے صحابہ کو حکم دیا تھا، دیکھو نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، زور سے مت بولنا، اونچی آواز میں گفتگو مت کرنا. اتنی زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز ہو جائے. یہ بے ادبی کی بات ہے اللہ کے نبی کے سامنے. آج ہم یہاں رہ کر مرنے اور مٹنے کی بات کرنے والے، نبی کے اوپر اپنے آپ کو ختم کر دینے کی بات کرنے والے، نبی کے عشق میں سر سے پاؤں تک سرشار رہنے کی بات کرنے والے، اپنے نبی پر اپنی جان اور مال سب کچھ لٹا دینے کا دعویٰ کرنے والے، آج ہم اپنے نبی کے دربار میں جاتے ہیں اور اپنے نبی کی شان کے اندر ہم خود گستاخیاں کرتے ہیں، خود تکلیفیں پہنچاتے ہیں. اے میرے بھائی، امت کیسے بھلائی کے راستے کے اوپر آ سکتی ہے؟ دیکھو جا کر مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں لوگ اور مسجد حرام کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے ہیں، بیڑیاں پیتے ہیں. اپنے نبی کو تکلیف دے کر کبھی بھی امت بھلائی اور فلاح کے راستے کے اوپر نہیں جا سکتی ہے. دل روتا ہے، اعمال کیسے غارت نہیں ہوں گے سوائے اس کے کہ ایک پکنک بنا لیا ہے. اللہ کے نبی کے دربار میں جانا کوئی ہنسی اور کھیل کی بات ہے. تم وزیر اعلیٰ کے دربار میں جاؤ تو تمہاری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ تم وزیر اعلیٰ کے دربار میں جا رہے ہو. کھڑے ہو کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، جبکہ اس کے پاس تو دنیا کے چند منٹوں کی چیزیں ہیں جو تھوڑی سی طاقت ہے. وہ تو کائنات کے بادشاہ ہیں، جنت و دوزخ کے مالک ہیں، صاحب کوثر ہیں، شفاعت کے قیامت کے دن مالک ہیں. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے کوئی دوسرے نہیں ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین کھڑے ہیں، سر کے اوپر موت کا فرشتہ ساتھ لے کر آئے ہیں. اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کے دیدار کے متمنی چلیں اپنے اللہ کے پاس. یہ نہیں فرمایا کہ پہلے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، میرے نواسوں کا کیا بنے گا، حسن اور حسین کا کیا بنے گا. نہیں، اے جبریل پہلے جاؤ اللہ کے پاس اور پوچھ کر آؤ کہ جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. اللہ میری امت کو تو تنہا نہیں چھوڑ دیں گے دنیا کے اندر. نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، آپ جان رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ دیا کہ آج میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، سب چیزوں کی تیاری ہے، لیکن جاتے جاتے اگر فکر لگی ہے، اے جبریل اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. اللہ تعالی کی طرف سے جب پیغام آ جاتا ہے
کیا ہے محمد، ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو راضی کر دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ کے نبی کو سکون ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اب میں اپنے اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. کس امت کے لیے؟ یہی جو آج اللہ کے نبی کے دربار میں جا کر نبی کی بے عزتی کر رہی ہے، بے غیرتی کی انتہا کر رکھی ہے، دل کو دکھانے والے کام کر رہی ہے، جس چیز کو منع کیا گیا اسی کام کو کر رہی ہے. ادب اور احترام دلوں سے نکل کر ختم ہو چکا ہے. ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس دربار کی نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی چیز ہے. Yeah.